اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری میں آپ لوگوں نے اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر کے اندر اسلامک ہسٹری کی تعریف، اس کی خصوصیات، اس کی پری اسلامک ہسٹری، پھر اسلامک ہسٹری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ رہے تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، جوانی، قبل از نبوت، نبوت کے بعد کی زندگی، یہ سب آپ لوگوں نے پڑھا۔ اب حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی، پھر حجر اسود کا واقعہ جو پیش آیا، اس چیز کو ہم نے دیکھا۔ آگے غار حرا میں جیسے آپ جاتے تشریف لے کے، وہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی، نبوت کے بعد کا شب قدر کی رات کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور دوسرا حصہ جب مکی دور کا شروع ہوتا ہے بعد از نبوت کے، یعنی دوسری وحی جب نازل، پہلی وحی کا کچھ عرصے بعد وحی آنا رک گئی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ختم ہو گیا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ برداشت آ جائے جو اس کو آپ برداشت کر سکیں وحی کو۔ تو پہلی وحی کے بعد وہ جو کچھ عرصہ تھا، اس میں کچھ میں کہا جاتا ہے 6 ماہ تھے، اور کچھ کا اتفاق ہے کہ وہ 3 سال تھا، لیکن زیادہ اتفاق 6 ماہ والے پہ کہ 6 ماہ کا عرصہ تھا جب وحی آنا رک گئی تھی۔ پھر دوسری وحی جب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا، سورہ مدثر کی آیات تھی، یا ایھا المدثر، کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے چھپ کے یعنی اندر رہنے والے، قم فانذر، پس آپ ڈرائیے، وربی کا فکبر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، ربی کا فکبر، عذاب الہی سے ڈرائیے۔ کس چیز سے؟ ربی کا، اپنے رب کے عذاب سے۔ قم فانذر، ڈرائیے انہیں عذاب ربی کا فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وثیابک وطہر، وثیابک، اور صاف رکھیے کپڑے، اپنے کپڑے، فطہر، پاک صاف رکھیے، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھیے۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہیے۔ تو یہ دوسری وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خاص الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والی، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، مینز کہ اب دعوت کا پیغام عام کیجئے، باہر نکلیے اور لوگوں تک پہنچائیے، صرف اپنے تک نہ رکھیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ نے خاموشی سے پیغام حق لے جانے کا آغاز کیا، تو آپ نے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو دیا، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے مردوں میں لبیک کہہ کے ساتھ دیا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس پیغام میں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کا ساتھ دیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث تھے، بچوں میں حضرت علی تھی۔ حضرت علی بولے کہ میں چاہے چھوٹا بچہ ہوں، لیکن جتنا ہو سکا میں اتنی آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو یہ شروع کے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے چند اور حضرات بھی ایمان لے آئے، اور یہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ کہلائے جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، سابقون الاولون یعنی پہلے کے لوگ۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ اسی طرح جاری رہی۔ بعد از علی الاعلان تبلیغ کا آغاز ہوا، یعنی اعلانی طور پر سب کے سامنے تبلیغ کا آغاز کرنے لگ گئے۔ خفیہ تبلیغ کا عرصہ تبلیغ کا، پھر اعلان، جب اعلانیہ تبلیغ کا آیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں یہ پیغام آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سورۃ الحجر کی آیات تھی کہ جب امر کا آپ سے کو حکم دیا جاتا ہے تو اسے کھل کر کہہ دیجئے کہ مشرکین سے اعراض کیجئے۔ اور یعنی اب آپ سے کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو احکامات دے دیے، جب آپ کو عمل دے دیا ہے، تو آپ اس کو کھول کے بیان کیجئے، سب لوگوں کو واضح طور پر بیان کیجئے، سب لوگوں کو ایز اٹ از نہ بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کو کھول کر اسے سمجھانے۔ اب کوئی یہ انسان ہوتا ہے وہ زیادہ ایکسپلینیشن بہت زیادہ دیجئے تب سمجھتا ہے، کسی کو تھوڑی سی بھی اگر لفظ کو بتا دیا جائے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آپ سے ہم کو یہ حکم دیا جانے لگا کہ کھول کر بیان کیجئے، کھول کر کہہ دیجئے، کھل کر کہہ دیجئے کہ ہاں یہ کام ہے، یہ کرنا ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ آپ کو مل رہا ہے۔
تو یہ ہے اعلانیہ تبلیغ، اس کو آغاز اس کا ہوا اور اس میں حکم دے دیا گیا کہ کھل کر بیان کیجیے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ مسجد حرام میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع کروایا اور وہاں پہ سب کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کو ہدایت اور رہنمائی کا بتایا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم تک یہ پیغام الہی پہنچاؤں۔ اب اس وقت لوگ جو تھے وہ ابا اجداد کے دین پہ قائم تھے، وہ کیسے اس چیز کو چھوڑ سکتے تھے؟ تو ہدایت و رہنمائی کے لیے جب آیا ہوں، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا لیکن کسی نے ابھی اس چیز کو نہیں مانا۔ چنانچہ ایک روز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دوبارہ سے اسلامی تعلیمات کو بتانے کی کوشش کی اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر، جیسے آج کل سوشل میڈیا لے لیں کہ جیسے نیوز چینل ہے نا، اس وقت ہوتا تھا کہ کوئی صفحہ پہ کسی کو کوئی نیوز اپنی بتانی ہوتی تھی یا کسی بھی بارے میں کچھ سب کو بتانا ہوتا تھا تو کوئی صفحہ پہ جا کے چڑھ کر ایسے الفاظ بولے جاتے تھے، قبیلے والوں کو مخاطب کیا جاتا اور سب وہاں جمع ہو جاتے اور ان کو وہ بات بتا دی جاتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی چیز اپنائی اور کوئی صفحہ پہ گئے اور چڑھ کر اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور تم مجھے بتاؤ، تم مجھے سچا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، آپ کی صادق اور امین کا ہم جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم تو کوئی بات تیرے منہ سے ہم نے غلط بھی نہیں سنی، بےہودہ بھی بات نہیں سنی، ہم تو تم پہ یقین رکھتے ہیں کہ تم صادق اور امین ہو۔ تو آپ سے نے فرمایا اگر میں کہوں، ایک اور مثال ہے کہ گواہی حاصل کروں، میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے، حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا بالکل مان لیں گے، آپ کی بات ہمیشہ سچ نکلتی ہے، آپ کبھی کوئی بات کہتے ہیں تو وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس یقین دہانی کے بعد آپ نے انہیں دعوت اسلام دی اور کہا کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، میں یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن سب اس بات پہ ناراض ہو گئے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے تمام مکہ والوں کو منتشر کر دیا اور کہا کہ یہ ایسے ہی کہے جا رہا ہے، ایسی ہی باتیں کرتا ہے، تو سب لوگ برا بھلا کہہ کر واپس لوٹ گئے۔ اس اعلانیہ تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یہ لوگ دوسرے سردار کہنے لگے کہ ہماری آپس میں بہت اچھی ایک چل رہی ہے، تو اپنے بھتیجے کو سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ وہ اس چیز سے ہٹ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند کو بھی رکھ دیں تب بھی میں اس فریضے سے باز نہیں آؤں گا، خواہ اس راستے میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مجھے جتنی بھی مشکلات ہو، لیکن میں اس کام کو کروں گا۔ تو اس وقت بہت زیادہ آپ پر مشکلات کا وقت آنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ علی علیہ السلام آپ سب کے سامنے آ گئے تھے، آپ نے سب کے سامنے تعلیمات دے دی تھی۔ تو اب اس چیز کو سنبھالنا، اس چیز کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا سب سے بڑی چیز تھی۔ تو یہ ہماری سیرت النبی میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ مشکلات ہر صورت میں آتی ہیں۔ اب اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کے نبی چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے آسانیاں لے سکتے تھے، آسانی مانگ سکتے تھے، آسانی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی چاہیے، تو مل بھی سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ نے مشکل راستے کو اپنایا۔ مشکل راستہ جو ہے وہ اچھی منزل کی طرف، اچھی ہدایت والے راستے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ ہمیں آسانی سے مل تو جاتا ہے لیکن وہ چیز نہیں ہوتی جو ایک مشکل راستے سے گزر تک ہمیں چیز ملتی ہے۔ تو ویسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب آزمائشیں اور مشکلات سے گزرنا تھا، وہ گزر رہے تھے، اور اس وقت ہر کوئی، یہاں تک کہ اپنا پورا خاندان مخالف ہو چکا تھا، اپنے چچا مخالف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی بہت مشکل ہو گئی تھی، اس وقت کے سردار جو تھے وہ مخالف ہو چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاندان والوں سے بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا۔ یہاں تک اعلان تبلیغ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، جو ان کے ساتھ کیا جانے لگا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔